بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 12واں پارہ ہے جس کا خلاصہ ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو سورہ ہود کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے مضامین جو ہے وہ زیادہ تر پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات، جسے ہم قصص القرآن کہتے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے احوال۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بڑا ٹاپک ہے، ایک بڑا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات، پچھلی تہذیبوں، جو پچھلے تمدن ہیں، ان کی عروج و زوال کی داستانیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک ایمانی پرسپیکٹو میں، کہ وہ تہذیبیں برباد کر دی گئی کہ جو اپنے رسولوں پہ ایمان نہیں لے کے آئیں، اور وہی لوگ باقی رہے یا انہی کی نسل آگے چلی کہ جو اپنے رسولوں پہ ایمان لانے والے تھے۔ تو یہ مضمون جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے، جس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ گویا یہ ہسٹری کو، تاریخ کو دیکھنے کا قرآنک پرسپیکٹو ہے، قرآنی تناظر ہے۔ لوگوں نے مادی تناظر کے اندر میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ تاریخ کو دیکھا ہے، تاریخ کو انٹرپریٹ کیا، تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، قرآن کی اپنی ایک اپروچ ہے، جیسے ہم جو ہے وہ ایمانی پرسپیکٹو کہہ سکتے ہیں، تاریخ کو سمجھنے کے اعتبار سے، یا تاریخ جو ہے وہ کیسے اس کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے، تاریخ کا دھارا کیسے چل رہا ہے، یا تاریخ کیسے حرکت کر رہی ہے، کیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ تو وقت کے حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے بہت اہم قرآن مجید کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو بہت اس میں حکمت کے موتی پوشیدہ۔ تو بہرحال 12ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے۔ دابہ کہتے ہیں چلنے پھرنے والا، اس میں اشراط الارض بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی، جو بھی اپنی ٹانگوں پہ چلتا پھرتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا زمین کے اندر جاندار نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جاندار بھی کر دیا جاتا ہے، ایک اچھا ترجمہ ہے اس کا۔ مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق، یعنی اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق دنیا میں اتار دیا۔ اب یہ انسانوں نے یہ کام کیا کہ بعض انسانوں نے بعض دوسرے انسانوں کے رزق کے اوپر قبضہ کر لیا، یعنی انسانوں کو جتنے رزق کی ضرورت ہے، جتنے ریسورسز کی ضرورت ہے، انسانوں کو جن وسائل کی ضرورت ہے، انسان کو سروائیو کرنے کے لیے جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں تمام انسانوں کے لیے اس پلانٹ ارتھ میں، اس زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی۔ لیکن اب کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ان قدرتی وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا اور دوسرے انسانوں کو ان سے محروم کر دیا۔ تو یہ ظلم تو اللہ نے نہیں پیدا کیا نا، یہ تو انسانوں نے پیدا کیا۔ مطلب یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے، یہ جو استحصال ہے، یہ تو انسانوں کا کر رہے ہیں نا۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ جی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں تو خدا کدھر بیٹھا ہے؟ بات یہ ہے کہ خدا نے تو ہر انسان کا رزق اتار دیا، تو اب انسانوں نے دوسرے انسانوں کے رزق کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کا حق مار لیا۔ تو اب اس میں تو انسانوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ ہم خدا کے اوپر کوسچن کریں۔ تو اللہ نے ظاہری بات ہے کہ یہ سب انسان کی آزمائش کے لیے کیا نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر انسان کا رزق اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے کہ کوئی اس سے چھین بھی نہ سکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر دیتے، لیکن اس طرح سے پھر انسانوں کی آزمائش تو باقی نہیں نہ رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ تمام انسانوں کا رزق گویا کہ رکھ دیا ہے۔ اب انسانوں کی آزمائش اس میں رکھ دی کہ بھئی اب یہ کسی کی طرف زیادہ آ گیا تو وہ کیا کرے، جن کی طرف کم آیا ہے ان کو لٹا دے ہیں، زکوٰۃ کو فرض کر دیا، صدقہ اور خیرات کی ترغیب دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ جو مال ہے، وہ جو رزق ہے، جہاں زیادہ ہے وہاں سے وہ پھر فلو کرتا ہے اس سائٹ پر، اس رخ میں کہ جہاں وہ رزق کم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی۔ مستقر سے مراد کیا ہے؟ اس کا جو ہے وہ مستقل ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ اس کا کیا ہے، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آخرت میں اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، اور مستودع کہتے ہیں عارضی ٹھکانے کو، یعنی اس کی قبر کو۔ تو آخرت میں جنت جہنم ہے، دنیا میں قبر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد ہر جاندار ہے، تو ہر جاندار کے اعتبار سے مستقر یعنی دنیا میں وہ کہاں پر ہے، کہاں اس نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، یہ اس کا مستقر ہے۔ اور مستودع سے مراد جو ہے وہ پھر جہاں اس نے مرنا ہے، اس کی جو ہے وہ سونپے جانے کی جگہ، اس کی قبر کہاں بنے گی۔ تو یہ سب اللہ کے علم میں ہے، سب واضح کتاب کے اندر درج ہے، سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ وہ تقدیر جسے ہم لوح محفوظ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی سب کچھ اللہ نے لکھ دیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھو، تو قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہونے والا ہے بس وہ لکھ دو۔ تو جو ہونے والا تھا قلم نے وہ سب لکھ دیا، یہی تقدیر ہے۔ اس کے بعد اگلے رقوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک رویے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع انسانی رویے بھی ہیں، انسانوں کے ایٹیچیوڈ، خاص طور پہ اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اس تعلق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ انسانی رویوں کو زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو جیسے ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نعمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو جو ہے وہ کاروبار میں کوئی منافع دے دیا، کسی کو کوئی اچھی جاب لگ گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا ہے، اس طرح سے۔ ثم نزعناها من، پھر ہم اس سے وہ نعمت اگر چھین لیں، انہ لیئوس کفور، تو انسان بہت مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نعمت ملے یہ تو اس کو اچھا لگتا ہے، انجوائے کرتا ہے، ہو سکتا ہے بڑے شکرانے کے نفل بھی پڑے گا، کوئی صدقہ خیرات بھی کرے گا، خوشی خوشی بتائے گا لوگوں کو میرے رب نے میرے پہ بڑا فضل کیا ہے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس سے وہ جاب لے لے، اچانک اللہ تعالیٰ اسی کاروبار میں اس کا نقصان کر دے، اچانک جو اللہ نے وہ اولاد دی ہے وہ اللہ اس سے واپس لے لے۔ ہو سکتا ہے 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا وہ اللہ اس سے لے لے، پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّةٍ، پھر اگر اس آزمائش کے بعد پھر اس کو نعمت ملے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر بڑا خوش ہوتا ہے، پھر بڑا اتراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے جذبات میں، اس کے رویوں میں یہ جو اتنا نشیب و فراز ہے، اتنا اتار چڑھاؤ ہے کہ نعمت لے لی جائے تو بالکل مایوس ہو کے جیسے انسان ڈپریس ہو کے بس بستر پہ لگا بیٹھ رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی نعمت مل جائے یعنی اللہ تعالیٰ نعمت لے لیں، چھین لیں تو مایوس ہے، ناشکریاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دے دیں تو فخر کر رہا ہے، اتراتا پھر رہا ہے، اتنا خوش ہے کہ بس خوشی جیسے قابو میں نہیں آ رہی۔ تو یہ جو انسانی جذبات کے اندر یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اتار چڑھاؤ ان لوگوں میں نہیں ہوتا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو جو لوگ تو صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور صالح ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کی ایموشنل ہیلتھ جو ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں نظر آئے گا، ان کے ایموشنز میں وہ سٹیبل ہوں گے ایموشنلی۔ کیونکہ ایموشنل ہیلتھ بھی جو ہے نا، دیکھیں نا آج کل، اب ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم ہے، انسان جو ہے وہ اگر اس کے ایموشنز میں بہت زیادہ، اس کے جذبات میں اتار چڑھاؤ رہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، اس کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب وہ دلی طور پہ بہت زیادہ پین فیل کرے، یا وہ دلی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرے، تو خوشی اس سے سنبھالی نہ جائے اور پین اس سے برداشت نہ ہو، تو اب یہ پھر ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے نا، ایموشنل ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا مستثنا وہ لوگ ہیں جو صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔
تو یہ مستثنا ہے۔ اس کے بعد وہی جو اس سورہ مبارکہ کا بڑا موضوع ہے، پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات، تو اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو ہے وہ ذکر شروع کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اب جو قوم تھی، مطلب اس کا کوئی ٹائم پیریڈ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا ٹائم پیریڈ ہے، لیکن بہرحال اگر تاریخ میں آپ دیکھیں بائبل وغیرہ کے جو بیانات ہیں، تورات کے جو بیانات ہیں، ان کے مطابق اگر آپ اندازہ لگائیں تو 3000 قبل مسیح حضرت نوح کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے۔ کچھ اور جو ہے وہ ہسٹری کے آپ ان کے اوپر تھوڑا سا ان کو نظر کریں، ہسٹری کے جو سورسز ہیں، تاریخ کے جو ماخذ ہیں، تو کوئی تقریباً 4000 قبل مسیح جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے، یعنی آج سے 6000 سال پہلے۔ لیکن واللہ عالم ہمیں نہیں پتا، کوئی مطلب ہم اس کو کوئی یقین اور اعتماد سے نہیں کہہ سکتے۔ تو لیکن یہ بات ہے کہ قرآن مجید جب رسولوں کی تاریخ بیان کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کے بعد جس بڑے رسول کا تذکرہ قرآن مجید شد و مد سے کرتا ہے وہ حضرت نوح ہیں۔ تو گویا آدم علیہ السلام کے بعد پہلی بڑی انسانی تہذیب اور تمدن جو پیدا ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بڑی تہذیب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت جو ہے نا وہ میسوپوٹیمیا کے علاقے میں ہوئی تھی۔ میسوپوٹیمیا کا علاقہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ دجلہ اور فرات عراق اور شام میں یہ دو دریا پیرالل بہتے ہیں، ان کے درمیان کی زمین جو ہے، دریاؤں کے درمیان کی زمین ویسی بہت زرخیز ہوتی ہے، تو وہ زرخیز زمین جو ہے یہ ایک کریسنٹ یعنی ایک ہلال کی، چاند جیسے ہلال نہیں ہوتا ویسے ایک وہ ایک میپ سا بناتی ہے ہلال کی طرح کا، تو اس کو جو ہے وہ میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، دجلہ اور فرات کے درمیان کی سرزمین کو، دونوں دریاؤں کے درمیان کی سرزمین کو۔ تو میسوپوٹیمیا میں یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے اس تہذیب کے اندر، اور یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ مطلب یہ ہم صرف ایک مذہبی اس بیان کے طور پہ نہیں کہہ رہے، ہسٹری اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں نا تو ہسٹری جو ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا کی قدیم ترین جو تہذیب ہے وہ یہی ہے۔ مطلب اس تہذیب کو جو ہے وہ کریڈل آف سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ کریڈل آف سیولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تہذیبوں کی ماں ہے، یعنی تمام تہذیبوں نے اس سے جنم لیا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اگر ہم بیک میں جائیں تو کہاں پہ تھے؟ وہ یہاں پر تھے، یہاں سے پھر انسانوں نے مائگریشن کی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں گئے ہیں، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی، انسان کا جو اوریجن ہے۔ تو یہ اگر ہم قرآن کو اس طرح سے دیکھیں تو قرآن کا اپنا ایک ہسٹری کا جو ہے وہ پورا ایک ویو پوائنٹ ہے۔ تو خیر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر، جیسے قرآن نے بعض مقامات پہ کہا، 950 سال تک جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اور بہت محنت کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ قوم میں سے چند لوگ ایمان لے کے آئے، جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ 80 کے قریب لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ اور خاص طور پہ نوح علیہ السلام جو قوم کے سرداروں کو، یعنی ظاہری بات ہے کوئی قبائلی نظام تھا، جیسے رسولم کے ہاں عرب میں قبائلی نظام تھا، نوح علیہ السلام بھی جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہاں قبائلی نظام تھا، تو وہ قبیلوں کے جو سردار تھے وہ نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، بیسیکلی وہ اصل میں ڈٹے ہوئے تھے آپ کے انکار میں۔ تو وہ جو سردار تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کی کیوں پیروی کریں، آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہ جو ایمان لے کے آئے ہیں نا، ہم میں سے، ہماری قوم میں سے، الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، وہ ہمارے کمی کمین لوگ ہیں، یعنی غریب طبقہ، پسا ہوا طبقہ ہے جو آپ پہ ایمان لے کے آیا، جو سوشل سٹیٹس والے ہیں، جو سردار ہیں، جن کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے، وہ تو کوئی بھی آپ پہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ تو یہ دو انہوں نے اعتراضات کیے بڑے جو ہے، ایک تو یہ کہ آپ انسان ہیں، گویا کہ آپ فرشتہ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ غریب لوگ ہیں، وہ معاشرے کے جو ہے وہ گرے پڑے طبقات ہیں۔ اور تیسرا یہ اعتراض کیا کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کوئی وجاہت نہیں ہے، کس بنیاد پہ ہم آپ پہ ایمان لے کے آئیں، اس لیے ہمارے خیال میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں۔ تو قوم نے جھٹلا دیا۔ تو خیر وہ پھر قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آیا،
وہ عذاب جو ہے وہ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا، آسمان نے بھی پانی چھوڑ دیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ پانی کے اندر غرق کر دی گئی۔ اب ہمارے ہاں یہ جو آئس ایج وغیرہ کا کانسیپٹ ہے، کچھ لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی ملاتے ہیں، برف کا جو زمانہ ہے، واللہ عالم، بہرحال وہ اس کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ابھی تو یہ اس پہ مزید جو ہے نا وہ کوئی ریسرچ سامنے آئیں گی تو اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں نا اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کرتے ہیں، وفارت تنور، وفارت تنور، تنور جو ہے وہ پھٹ پڑا، تنور پھٹ پڑا مطلب زمین میں سے ایک جگہ سے پانی ابل پڑا۔ تو وہ آئس ایج میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ برف پھٹتی ہے تو پانی نکلتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ سب کچھ کو بہا کے لے جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ آئس ایج میں تھے کہ نہیں تھے نوح علیہ السلام، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اگر یہ ریسرچز آگے بڑھتی ہیں تو مزید اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، غور و فکر کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ غرق ہونے لگی تو حضرت نوح جو ہے ان کے لیے ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور ان کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، جس کا نام تفسیری روایات میں کنعان آتا ہے۔ تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے آخر وقت میں کہا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے 80 کے قریب لوگ، ان کو کشتی میں سوار کر لیا تھا، باقی سارے لوگ تو ڈوبنے لگے۔ اب یہ لوگ کشتی میں سوار تھے، تو وہ کشتی جو ہے وہ پھر یہاں سے چلی ہے اور پھر جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہری ہے۔ جودی پہاڑ کہاں پر ہے اس میں مختلف آراء ہیں، بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے یا زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ یہ ترکی میں ہے، ترکی میں کسی پہاڑ کا نام ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے اور ان کا وہ بیٹا جو ہے، 3 بیٹے حضرت نوح کے ایمان لے آئے تھے، سام، حام اور یافس، چوتھا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ پکارا اور کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، تو ایک لہر آئی اور وہ ڈوبنے لگا۔ اب اس پہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ظاہری بات ہے بیٹے کی ایک طبی محبت ہوتی ہے، تو اللہ سے کہنے لگے یا اللہ وہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو بچا لیں۔ تو اس پہ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے نا سخت ناراضگی کا اظہار ہوا اور کہا کہ نوح آپ کو کیا ہو گیا، آپ مجھ سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں، مطلب آپ کا بیٹا تو ہے لیکن انہو لیس من اہلک، چونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آیا اس لیے وہ آپ کے اہل و عیال میں شمار ہی نہیں ہوتا، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ اس پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی ایسی دعا کر بیٹھوں جو میرے علم میں نہ ہو، میں اللہ سے کوئی ایسا سوال نہ کر بیٹھوں، یا اللہ میں آپ سے ایسا کوئی سوال نہ کر بیٹھوں جو آپ کو ناراض کر دے، اور اے میرے پروردگار اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھ پہ رحم نہیں کریں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اچھی دعا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اس دعا میں یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ اس بات سے بھی ہمیں بچا کے رکھنا کہ ہم تجھ سے وہ دعا کریں جو تجھے پسند نہ ہو۔ تو یہ بہت ایک اہم دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دوسری جگہ جا کے آباد ہوئے اور ان سے پھر آگے نسل چلی۔ پھر کچھ عرصے بعد ان میں سے جو ہے وہ شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے اور ان کو اپنے پیچھے لگایا اور ان کے اندر فکری اور عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوا، شرک اور بت پرستی شروع ہو گئی، تو قوم عاد پیدا ہوئی۔ قوم نوح میں سے ایک بڑی تہذیب جو سامنے آئی تو وہ قوم عاد کی تہذیب تھی۔ ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو دعوت دی، اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کیا تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے بخشش مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے استغفار کے نتیجے میں کیا کرے گا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا موسلا دھار، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری طاقت بڑھائے گا۔ مطلب استغفار جو ہے اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ استغفار کیا کرے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوت بڑھے، قوت بڑھے، یعنی یہاں پہ مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا جس سے تمہاری قوت بڑھے گی،
ٹھیک ہے، تو ایسے مرد عطا کرے گا مرد جو تمہارے قبیلے کی قوت کو بڑھائیں گے، تمہاری قوم کی قوت اور طاقت کو بڑھائیں گے۔ تو جو آدمی جو ہے وہ اپنے رزق میں اور اپنی قوت میں اضافہ چاہتا ہے تو اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے قحط سالی کی جو ہے وہ شکایت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ کہنے لگے کہ اے عمر، ہم کہہ رہے ہیں قحط سالی بہت ہے، آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو۔ تو حضرت عمر نے یہی آیات پڑھی، یہ سورہ نور میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے پچھلی قوموں کو کہ تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، یعنی تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ قوم عاد جو ہے اسی طرح سے تباہ ہوئی، اپنے نبی پہ ایمان نہیں لے کے آئی، حضرت ہود علیہ السلام پہ۔ تو جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام پہ، پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی اور ایک بڑی تہذیب پیدا ہوئی جسے ہم جو ہے وہ قوم صالح، اصحاب مدین ان کو کہا گیا، یعنی قوم صالح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تہذیب جو ہے وہ قوم ثمود کہلاتی تھی۔ سوری، یہ اصحاب مدین نہیں تھے، اصحاب مدین تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ تو قومیں جو ہے وہ عاد کے بعد ایک بڑی تہذیب اور ایک بڑا تمدن جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ قوم ثمود کا ہے۔ تو قوم ثمود کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، جن کو اونٹنی والا معاوضہ بھی دیا گیا۔ اس قوم نے مانگا تھا کہ آپ ہمارے سامنے جو ہے یہ پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کریں جو گابن ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو پھر ہم آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ اونٹنی تو حضرت صالح نے حضرت اللہ کے حکم سے وہ برآمد کر دی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا اور وہ قوم بھی ملیا میٹ کر دی گئی۔ تو تیسری بڑی جو قوم تھی، یعنی قوم نوح، پھر قوم عاد، پھر قوم ثمود، یہ تیسری بڑی تہذیب تھی۔ اس طرح سے تاریخ گویا کہ حرکت کر رہی ہے، آگے چل رہی ہے، یعنی انسان کی ابتدا سے آگے تاریخ کیسے چلی ہے، تو قرآن اس طرح سے اس ٹائم لائن کو بیان کر رہا ہے، اس کے بڑے بڑے جو ایونٹس ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو حضرت صالح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ پچھلی قوموں سے یعنی قوم عاد سے سبق سیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا، تم بھی وہ کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو اب وہ کیا کہنے لگے، قد کنت فینا مرجون، اے صالح ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، آپ تو قوم کے ہونہار بچے تھے، آپ کی طرف تو قبیلے کا ہر فرد دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا جو ہے وہ نام روشن کرے گا، تو آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا، اپنے قبیلے کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع کر دی، اپنی قوم کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہی کی اصلاح کا آپ نے بیڑا اٹھا لیا، اپنے آبا و اجداد کو آپ غلط کہنے لگ گئے۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب کوئی بچہ جو ہے وہ کسی خاندان میں جو دینی نہیں ہے، مذہبی گھرانہ نہیں ہے، اب کوئی بچہ کہیں سے درس قرآن سن کے اس کا ذہن اسلام کی طرف لگ جاتا ہے، جب اس کا ذہن جو ہے وہ اسلام کی طرف لگ جاتا ہے تو اب وہ اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ کھٹک ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو تمہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، ہم تو تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے، ہم تو تمہیں CSS کروانا چاہ رہے تھے، تم کہاں مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے ہو، تم تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے، اب تم کیا مولوی بنو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے۔ تو یہ پچھلی قوموں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے وہ حضرت صالح کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو آپ سے یہی امیدیں تھیں، مطلب ساری دنیاوی امیدیں ہم نے آپ سے وابستہ کی ہوئی تھی، آپ قوم کو لیڈ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو آپ کس راستے پہ چل گئے، آپ اپنی قوم کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو گئے اور آپ نے یہ کام کیا شروع کر دیا۔ اور ساتھ میں کیا کہنے لگے کہ اے صالح جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد یعنی قوم ثمود کے بعد اب ان میں سے جو لوگ باقی بچ گئے تو اب ظاہری بات ہے اس سے مختلف تہذیبیں پیدا ہوئیں، تو ایک بڑی تہذیب جو ہے جو عراق میں پیدا ہوئی، اب ان کی اصلاح کے لیے اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت سارے مطلب قرآن مجید میں مقامات کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے تھے جن کا نام لوط تھا۔ حضرت لوط کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا، وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم پہ ایمان لے کے آئے، باقی قوم تو ایمان نہیں لے کے آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر تو عذاب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی قوم کے اوپر عذاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ عجیب بات یہ، حضرت ابراہیم گویا کہ اب حضرت نوح کے بعد ایک بہت بڑا فگر حضرت ابراہیم ہے، تو گویا حضرت نوح سے لے کے حضرت ابراہیم تک تو اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو اس کو بس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جو ہے وہ گویا کہ ایک آپ کہہ لیں کہ اللہ کے فیصلے میں ایک ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں پہ عذاب بھیجتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے بعد آل فرعون کو بھی پکڑا گیا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ قومیں ایسی بھی ہمیں مل جاتی ہیں کہ جن پہ عذاب کا تذکرہ نہیں آتا، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے، تو حضرت لوط ان پہ ایمان لے کے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم تو خود فلسطین میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے دیے جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوئے، وہ بھی نبی تھے، پھر ان کے بیٹے یوسف ہوئے، وہ بھی نبی تھے۔ دوسری طرف حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بھیجا، حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو بھیجا دو بستیوں کی طرف جو کہ سدوم اور عبورہ کی بستیاں کہلاتی تھیں۔ یہ بحیرہ مردار کے یعنی کنارے موجود تھی، جسے ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں، جارڈن اردن کے قریب۔ تو یہاں پہ یہ بستیاں تھیں۔ ان بستیوں کی آبادی کہا جاتا ہے کہ کوئی 1 لاکھ کے قریب تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ تو ان بستیوں میں جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ کیا تھا کہ مرد جو ہے وہ اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے تھے، جسے ہم ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں۔ تو عمل قوم لوط بھی ہمارے یہاں اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ قوم لوط کا جو عمل تھا وہ ان کے ہاں یہ بدفعلی بہت زیادہ عام تھی، عورتوں سے اپنی بیویوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، بلکہ وہ حضرت لوط کے خلاف ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے۔ تو وہ جو فرشتے آئے ہیں پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیں بیٹے کی۔ تو حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے لوط کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، تو وہ کہنے لگے دیکھو نا، ابھی تم کیوں مطلب ان بستیوں کو تباہ کرتے ہو، ابھی ان کو مزید کچھ مہلت دو، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ اہل ایمان موجود ہوں۔ تو اب وہ فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم وہاں تو اہل ایمان موجود نہیں ہے، نہیں لوط کے گھرانے والے تو ہیں، وہ تو مومن ہوں گے۔ تو اس طرح سے بات جو ہے نا وہ بہت آگے بڑھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے گویا مکالمہ کرنے لگے نا، فرشتوں کو تیار کرنے لگ گئے، قائل کرنے لگ گئے کہ آپ عذاب نہ بھیجیں، ابھی عذاب نہ بھیجیں، مزید مہلت دیں، ایمان لے آئیں لوگ، ہو سکتا ہے سدھر جائیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ بہت بردبار ہیں، بہت نرم دل ہیں، تو آپ کے لیے یہ چیز جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے کہ کسی قوم کے اوپر اس طرح سے عذاب نازل ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کب کس قوم کے اوپر عذاب بھیجنا ہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کسی قوم میں جو ہے یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی۔ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ ایک ایسے عذاب کا فیصلہ ہے جو عذاب ٹلنے والا اب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد وہی فرشتے پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے۔ تو اب جو عذاب آیا ہے، جب ہم عذابوں کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ بدترین قسم کا عذاب تھا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کے گویا کہ پلٹ دیا، اٹھا کے اس کو پلٹ دیا، الٹا دیا بستیوں کو، اور ساتھ میں جیسے قرآن نے یہاں پہ کہا نا جعلنا عالیہا سافلہا،
کہ ہم نے ان بستیوں کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، یعنی اس کو پلٹا دیا. پھر اسی پہ بس نہیں کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش بھی کی، پتھر بھی ان کے اوپر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، اور ہر پتھر گویا کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں کو جا کے لگنا ہے. مسومہ کا مطلب اس کے اوپر گویا کہ کسی نہ کسی کی موت لکھی ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ جو ہے وہ سورہ نجم وغیرہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی تذکرہ ہے کہ چیخ نے آ کے جو ہے وہ ان کو، زور کی چیخ نے ان کو جو ہے وہ ہلا دے مارا. تو بہرحال اس طرح سے 3 قسم کے عذاب آئے. ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب بھی کافی تھا کہ پتھروں کی بارش ہی ان پہ نازل ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید کیا کہ پتھروں کی بارش برسا کے ان کو مار کے اس کے بعد ان کی بستیوں کو بھی الٹا دی. یہ گویا کہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک نفرت کا اظہار تھا کہ بیویاں ہیں ان کی، لیکن بیویوں سے اپنا تعلق پورا نہیں کرتے، اپنی خواہش پوری نہیں کرتے، اور مردوں کی طرف دوڑتے ہیں، مردوں کی طرف دوڑتے ہیں. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ اب ہمارے ہاں یہ جو بحث، خیر مغرب والوں نے تو شروع کی، ہمارے ہاں بھی کچھ لبرل طبقے نے شروع کر دی کہ یہ جی فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے. یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نہیں رکھا، بالکل بھی نہیں. اگر انسان کی فطرت میں رکھا ہوتا تو سب انسانوں کو مردوں کی طرف رغبت حاصل ہوتی. جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو تو ان کے لیے یہ چیز واقعتاً میں فطری بن جاتی ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے. تو ہمارے ایک دوست بیٹھے تھے، کہنے لگے ہاں آپ ٹھیک کہتے ہو، موسیقی روح کی غذا ہے، بس تھوڑا سا جملے میں اضافہ کر لو کہ یہ بد روحوں کی غذا ہے. تو جس کی روح صالح ہے اس کی غذا ہرگز موسیقی نہیں ہے، اس کی غذا تو قرآن ہے. وہ تو قرآن پڑھ کے سن کے وجد میں آ جاتا ہے، اس سے حظ اور سرور محسوس کرتا ہے. تو خیر اس کو فطری کہنا، ہومو سیکشولیٹی کو، کہ مرد جو ہے وہ مرد کی طرف اس کا جو رجحان، یہ بالکل مطلب ثابت نہیں ہے، بالکل بھی ثابت نہیں ہے. مطلب دنیا میں 0.1% بھی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جن کو اس قسم کا رجحان محسوس ہوتا ہو. تو یہ فطرت کیسے ہوگی؟ 0.1% کیسے فطرت ہوگی؟ تو یہ فطری رجحان بالکل بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جن کی فطرت مسخ ہو گئی یا جنہوں نے خود اپنی فطرتیں مسخ کر لی تو اب ان کو لگتا ہے کہ شاید جیسے یہ ان کی فطرت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قوم لوط کی بات، قوم شعیب کا تذکرہ ہے. اصحاب مدین، یعنی مدین کے علاقے کی طرف ان کو بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو. شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو بڑی برائی تھی وہ بت پرستی کے علاوہ، جیسے قوم لوط میں تو ہومو سیکشولیٹی تھی، تو ان میں جو بڑی برائی تھی وہ ماپ تول میں کمی کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ماپ تول کو پورا کرو عدل اور انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کے لیے چیز میں کمی مت کرو. یعنی وہ کیا کرتے تھے، قرآن نے بھی یہ کہا کہ جب ماپ تول کر لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، جب دیتے تھے تو بہت تھوڑا، یعنی اس میں کمی کر دیتے تھے. یعنی ان کے لینے کے باٹ پیمانے اور تھے، دینے کے باٹ اور پیمانے اور تھے. جیسے اب ہمارے ہاں وہ گوالا آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تمہارا دودھ جو ہے نا وہ کم ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اصل میں لیٹر نہیں سیر کے حساب سے دودھ دیتا ہوں. اچھا یہ لیتے ہیں لیٹر کے حساب سے دودھ، جب اگلے کو دیتے ہیں تو سیر کے حساب سے دیتے ہیں. وہ سیر جو ہے وہ ان کا علیحدہ سے پیمانہ ہے دینے کا، اور وہ لیٹر سے کم ہوتا ہے. تو بھائی جب تم لیتے ہو لیٹر میں تو آگے بھی تم لیٹر میں ہی جو ہے وہ دودھ دو نا. تو لینے کا پیمانہ تمہارا اور ہے، دینے کا پیمانہ تمہارا اور ہے. یہ عمل جو ہے وہ قوم شعیب کے اندر تھا کہ لوگوں کو ماپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی مت کر کے دو. تو کتنی ڈنڈی مار لو گے، 1 لیٹر کے اندر کتنی ڈنڈی مار لو گے؟ 50 ml کی، 100 ml کی. یہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے پیٹرول پمپ کے حوالے سے لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں کہ جی پیٹرول جو ہے وہ پورا نہیں ملتا.
جیسے پوری قوم ہی جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، یعنی پچھلی قوموں کی جتنی خرابیاں تھیں وہ سب آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اس امت میں پوری ہو رہی ہیں، اس امت کے ایک نہ ایک طبقے میں۔ شرک جو ہے اس امت کے ایک طبقے میں پایا جا رہا ہے، ہومو سیکشولیٹی اس امت کے ایک طبقے میں پائی جاتی ہے، ماپ تول میں کمی، چیزوں میں ملاوٹ اس امت کے ایک طبقے میں پائی جاتی ہے۔ تو اب انسان کیا کرے؟ تو ماپ تول میں کمی کرنا ہے، ایک تو ملاوٹ ہے نا، ملاوٹ تو ہے ہی ہے، ایک تو ہے تول کے کم دینا۔ 1 کلو میں کتنا، قرآن نے کہا کتنی تم ڈنڈی مار لو گے کلو میں، ایک چٹان 50 گرام، اس کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ اس لیے جب بھی تولو تو تاجروں کو ہدایت کیا ہے، جھکتا ہوا تولو۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو منع کیا ہے تو اب قوم کے لوگ یہ کہنے لگے حضرت شعیب سے کہ اے شعیب اصلاتک تأمرک، آپ تو بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تو کیا آپ کی نمازیں آپ کو یہ سبق سکھاتی ہیں کہ آپ ہمیں اس دین سے روکیں کہ جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا؟ یعنی آپ تو اچھے بھلے نیک آدمی ہیں نا، تو گویا قوم کا گمان یہ تھا کہ جی نیک آدمی یا صالح آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عبادت میں لگا رہے، جیسے ہمارے ہاں بھی اس آدمی کو بہت پسند کیا جاتا ہے جو مسجد میں بس آتا جاتا رہے، مسجد میں زیادہ وقت گزارے، 5 وقت کی اذانیں دے، جا کے تہجد پڑھے، کوئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آ کے وہ گھر میں بابا جی جو ہے وہ اپنی نواسیوں کو، اپنی پوتیوں کو کہیں گے کہ جی بھائی تم پردہ صحیح کرو، یہ کیا ہے میک اپ کر کے باہر نکل جاتی ہو، اپنے بیٹوں کو کہیں گے بھائی حلال کماؤ، تو آپ ساری بابا جی سے تنگ ہو جائیں گے اور کہیں گے یار بابا جی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت جو ہے وہ ہمارے پردے سیدھے کرواتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں جو ہے وہ واضح و نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ تو اب یہ معاملہ ہے، وہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی نیکی کرنی ہے تو آپ کریں۔ تو یہ جو نیک آدمی کا تصور ہے نا ہمارے معاشرے نے بگاڑ دیا ہے کہ بھائی صوفی بن جاؤ، بس پوری دنیا سے جو ہے وہ اپنا منہ چھپا لو، کہ شیطان اگر ننگا ناچ رہا ہے تو اس کو ناچنے دو، تم تو اپنی عبادت کر رہے ہو نا۔ یہ نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا تصور 2 پلرز کے اوپر کھڑا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خود کی نیکی کرو، دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے بھی روکو، یہ ہے نیکی کا پورا تصور، اور یہی انبیاء کرتے تھے۔ انبیاء کی اب آپ دیکھیں نا دعوت میں کیا ہے، سب سے پہلے ان کی دعوت میں معاشرے کی سب سے بڑی جو سوشل ایول ہے، سوشل ایول، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے، ان کے حق میں جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یہ بڑے صادق اور امین ہیں۔ انبیاء جو ہے وہ تو کرٹیسائز کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے، سب سے بڑی برائی جو ہے وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ہے ان کی دعوت میں دیکھیں وہ کیا، قوم کو ان کی نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے، قوم کو اعتراض کیا ہے، قوم کو اعتراض یہ ہے کہ یہ ہمیں برائی سے روک رہے ہیں، ہمارا معاشی نظام یہ گرانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم یہ نہ کرو۔ ظاہر بات تاجر تھے یہ قوم شعیب کے لوگ، یہ اس شاہراہ کے اوپر تھے نا، جیسے ہمارے جی ٹی روڈ ہے اسی طرح سے شاہراہ تھی، یہ شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ وقفے سے جو ہے وہ بستیاں آباد تھی، اس شاہراہ کے اوپر یہ لوگ آباد تھے، تو وہاں ان کی تجارت وغیرہ کافی چلتی تھی۔ اسی طرح سے ڈکیتی کے اندر بھی تھے، دوسروں کا مال لوٹنے میں بھی، یہ بھی ان کے اندر ایک سوشل ایول تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان قوموں کے احوال اور واقعات کو بیان کیا اور ان پہ آنے والے عذابوں کا بیان کیا، تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔ اگر بستی کے اندر جو ہے وہ مصلح موجود ہوں، مصلح، یہ بات اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کسی بستی پہ عذاب نہیں بھیجتا، شرط کیا ہے کہ اس بستی میں مصلح ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ صالح ہوں، صالح نہیں کہا، مصلح ہوں۔ اگر بستی میں صالح ہوں تو عذاب آ جاتا ہے، اور صرف
بروں پہ نہیں آتا، صالحین پہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بستی میں مصلحین ہوں، ریفارمرز ہوں، دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، مبلغ ہوں، دائی ہوں، پریچر ہوں، اس بستی پہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں پھر بھیجتا ان مصلحین کی برکت سے۔ تو اس لیے ہماری جو کتاب ہے اس کا نام جو تزکیہ نفس کے اوپر ہے، اصلاح احوال پہ، اصلاح نفس پہ جو ہماری کتاب ہے، گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گی، اس کا نام ہے صالح اور مصلح۔ مطلب تزکیہ نفس کا یہ تصور آدھا تصور ہے کہ آپ نے صوفی بننا ہے، آپ نے صالح بننا ہے، یہ تو آدھا تصور ہے، یہ تو نیکی کا آدھا تصور ہے، آپ کا اپنا ہے۔ قرآن کا جو تصور ہے وہ پورا تصور کیا ہے کہ صالح بھی بننا ہے، مصلح بھی بننا ہے، پھر آپ نیک ہونا کوالیفائی کریں گے، پھر آپ نبوی منہج کے اوپر جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کر پائیں گے، کہ جب آپ نبوی منہج پہ صالح بھی بنے اور مصلح بھی بنے تو نہ جو ہے وہ صرف صالح ایسا شخص ہے کہ جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو، نہ صرف مصلح یعنی دوسروں کی تبلیغ میں لگا رہے، دوسروں کی اصلاح میں لگا رہے، اپنی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنی نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں اور دوسروں سے تہجد بھی پڑھوا رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں، یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ پوری دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے، اپنے گھر والے اس تبلیغ سے محروم ہیں، یہ نہیں۔ تو صالح جو ہے وہ بھی بننا ہے اور مصلح بھی بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ جو ہے وہ عذاب اس وقت نہیں بھیجتے جب اس میں مصلحین موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اب ان کی اصلاح ہو جائے گی، مصلحین موجود ہو نا تو قوم کے لیے امید ہے کہ بھائی اس قوم کی کبھی نہ کبھی اصلاح ہو جائے گی، لوگ کام کر رہے ہیں نا تو اس لیے امید ہے۔ لیکن اگر مصلحین ہی ختم ہو جائیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ اب کوئی امید نہیں ہے نا، اب کوئی امید نہیں، اب اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ تو مصلحین کا ہونا بہت باعث رحمت ہے کسی قوم میں۔ جب بھی کوئی آدمی دعوت کا تبلیغ کا کام کر رہا ہو تو سمجھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قوم کے اوپر عذاب کو روکا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، خود نہ اگر کر سکتے ہو دعوت تبلیغ کا کام تو کم از کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کی قدر کریں، ان کا اکرام کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورہ یوسف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھے تھے، مشرکین مکہ کے ذریعے پوچھوائے تھے، جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں ہے۔ تو یہود جو ہے وہ مشرکین مکہ کو یہ کہتے تھے کہ اگر ان سوالات کے جوابات مل جائیں تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ واقعتاً میں اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہے۔ تو جو سوالات یہود نے پوچھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل تو تھے شام میں تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے علاقے کنان میں تھے، تو یہ مصر میں کیسے پہنچے کہ آل فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، یہ کیسے ہوا؟ تو اس پہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی کہ جس میں وہ پوری تاریخ اور ہسٹری اور واقعہ بیان کیا کہ کیسے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر میں پہنچے اور پھر مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو وہاں مصر میں بلوایا، اور پھر جو ہے یہ لوگ مصر میں ہی رہے، اور یہاں کی جو مقامی لوگ تھے قبطی، انہوں نے بعد میں جو ہے وہ ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کو غلامی سے چھڑوانے کے لیے۔ تو یہ پورا اس کے اندر بیان ہوا۔ سورہ یوسف کے اندر بہت حکمتیں ہیں اور بہت بہترین قصہ ہے، خود قرآن نے کہا بہت بہترین قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور سورہ یوسف کی خاص طور پہ تلاوت بہت بہت خوبصورت، ہمارے ہاں مصری قرآن ہے، سورہ یوسف کو پڑھا ہے، تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، شروع میں ہو سکتا ہے ٹیسٹ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ سے جو ہے وہ بہت حظ اور سرور عطا کرنے والی تلاوتیں، خاص طور پہ سعید مصری کی جو تلاوت ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ کو مل جائے گی، سورہ یوسف کی بہت خوبصورت تلاوت ہے۔ اسی طرح منشاوی کی جو تلاوت ہے سورہ یوسف کی، بہت خوبصورت تلاوت ہے، بہت خوبصورت تلاوت ہے۔ تو سورہ یوسف
جو ہے وہ پڑھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 10 جو ہے وہ ایک بیوی سے تھے، 2 جو ہے وہ دوسری بیوی سے تھے، یوسف اور بنیامین۔ تو حضرت یوسف جو ہے وہ اپنے والد کو بہت پسند تھے بچپن سے، والد کی رغبت اور ان سے محبت اور پیار زیادہ تھا، تو جو ان کے سوتیلے بھائی تھے ان کو ظاہری بات ہے یہ چیز جو ہے وہ کھلتی تھی، محسوس ہوتی تھی، تو وہ حسد میں آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، جو خواب انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً پہچان گیا کہ یہ یوسف کے جو ہے وہ مقام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورج چاند سے مراد اس کے والدین ہیں، اور ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کرے گا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یوسف سے کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہیں کرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی حسد رکھتے تھے، تو مزید یہ ہے کہ وہ حسد میں آ کے کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بچے آپ نے یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں پہ، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی کی اولاد ہے، لیکن بہن بھائیوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، ایک نارمل چیز ہے، اس میں والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچپن میں آپ دیکھیں بہن بھائی آپس میں جس طرح سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز کھونا شروع کر دیتے ہیں، ایک کا دل ہوتا ہے کہ میں دوسری کی چیز جو ہے وہ سمیٹ لوں، یہ بچپن سے انسان کی فطرت ہے نا، اس کے نزدیک سب سے اہم اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، بس یہ تربیت ساری زندگی رہنی ہے۔ بچپن میں جیسے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچہ اگر دوسرے کا حصہ چھین لیتا ہے، کوئی ٹائی آتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے بس میں ہی اس کے اوپر مل مار کے بیٹھ جاؤں دوسرے بہن بھائی سے، تو والدین ان کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں نا، تقسیم کو جو ہے وہ یقینی بناتے ہیں۔ اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی، شادیاں ہونے کے بعد بھی بچوں کے اندر کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی حسد، کوئی آپس میں رنجش، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو والدین کو اس میں کردار ادا کرنا ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف کرتے رہیں، اور ان کے اندر ایسی تقسیم کریں کہ جس سے جو ہے وہ ان سب کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا رہے، اپنے والدین سے بھی اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے، اور ان کی تربیت کرتے رہیں کہ ان کے دل سے یہ جو رذائل ہیں یہ نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے ہیں انسان کی آزمائش کے لیے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، خوابوں کی تعبیر کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص علم دیا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ ہمارے یہاں ابن سیرین ایک بڑے امام گزرے ہیں جن کا خوابوں کی تعبیر میں جو ہے وہ کافی اہم مقام ہے، بلکہ ان کی جو کتاب ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یہ اچھی کتاب ہے۔ اس کے بعد علامہ نابلسی ہیں، ان کی بھی خوابوں کی تعبیر میں اچھا کام ہے، تو ان کی بھی جو ہے وہ کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں۔ کچھ میں نے بھی ایک کتابچہ لکھا تھا کہ خواب کو کس طرح سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرا کتابچہ تو وہ تھا خوابوں کی تعبیر کے اصول کیا ہیں، یعنی پرنسپلز، جو ڈریمز کی انٹرپریٹیشنز کے لیے جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں۔ ماڈرن سائیکالوجی اور اس طرح سے جو ہمارے یہاں ریلیجس جو ڈیبیٹس ہیں ان کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر کے اصول و ضوابط اس عنوان سے ہیں، گوگل کریں تو وہ مل جائے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تمہیں خواب میں آ کے ڈراتا ہے، تو جب تم میں سے کسی کو جو ہے وہ ڈرائے تو وہ کیا کرے، جب اس کی آنکھ کھلے تو بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے اور اللہ کی پناہ مانگ لے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو وہ تھوک گویا کہ اس شیطان کے چہرے کے اوپر آپ سمجھیں یوں جیسے تیزاب کے قطرے جا کے گریں گے، اور آئندہ وہ محتاط ہوگا آپ کو خواب میں ڈرانے کے حوالے سے۔ دوسرا، خواب کی وجہ انسان کی دن بھر کی سوچیں ہوتی ہیں، جس کو حدیث نے کہا حوادث نفس، دن بھر کی آپ کی سوچیں ہیں، آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں، وہی خواب کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسرا، جو سچے خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، فرشتے کی طرف سے ہیں، الہام ہے، جیسے فیوچر کے حوالے سے کوئی چیز انسان دیکھ لیتا ہے، یا جیسے مبشرات خوابوں کی ایک قسم ہے،
جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو مبشرات، یعنی ایسے خواب کہ جن کو دیکھ انسان کو خوشخبری حاصل مل جاتی ہے، جیسے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. اب ان کی کوئی تعبیر تو نہیں ہوتی، بس وہ مبشرات ہیں. مبشرات کی تعبیر کیا ہے؟ بس یہی ہے، وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خواب دکھایا. یعنی انسان کے عمل سے اللہ تعالیٰ مطمئن ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جیسے کسی نے دیکھ لیا بیت اللہ کو دیکھ لیا، کسی نے کسی نبی کو دیکھ لیا، صحابہ کو دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، اللہ سے گفتگو کر لی خواب میں، تو یہ مبشرات ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے، یہ پورا قصہ جو ہے وہ اب بیان ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے جو ہے وہ شام سے ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کو کنویں میں ڈالا اور ایک قافلے والے ان کو اٹھا کے لے آئے، مصر میں ان کو بیچ دیا گیا، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. اس کی بیوی نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پہ آمادہ کرنا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام آمادہ نہیں ہوئے، تو اس نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کہا ہے، معراج کی رات جب آپ کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف سے، تو اللہ کے رسول نے آ کے کہا، صحابہ سے کہا کہ یوسف سے میری ملاقات ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن اللہ نے انہیں دے دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا حسن ہوگا حضرت یوسف کا. بہرحال بہت معروف ہے ان کا حسن. تو عزیز مصر کی بیوی بھی اور کچھ اور جو ایلیٹ کلاس کی وزراء کی اور مشیران کی بیویاں تھیں، وہ حضرت یوسف کے حسن سے متاثر ہوئی تھیں اور ان کو برائی پہ آمادہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے سازش کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے. تو اب جیل میں جو ہے کچھ قیدیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ بھی اپنا دعوت کا کام جاری رکھا. اس سے اندازہ لگائیں کہ جیل میں جا کے بھی حضرت یوسف علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں. انہیں یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں ان کو توحید پہ قائم کر دوں، ان سے شرک کو چھڑوا دوں. تو وہ جو دو شخص تھے، تو وہ کہنے لگے یوسف سے، جو ان کے جیل کے ساتھی تھے، کہ آپ ہمیں نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہم نے خواب دیکھے ہیں، آپ اگر ہمیں تعبیر بتا دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا تمہارا کھانا آنے سے پہلے، لیکن میری بھی تو کوئی بات سنو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے دعوت رکھی کہ دیکھو، جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ صرف نام ہے، صرف نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کی کوئی حقیقت نہیں. تو اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری کہ ان کی پوجا کرنی چاہیے. تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. تو اس بت پرستی کو، اپنے باپ دادا کے اس دین کو چھوڑ دو، دین توحید کے اوپر آ جاؤ. وہ دین جو میرے باپ کا دین ہے، میرے دادا کا دین ہے، یعنی یعقوب کا، اسحاق کا اور ابراہیم کا دین ہے، تو یہ سیدھا دین ہے، اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. تو یہ گویا کہ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر جا کے بھی جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے خاتموں میں سے بنائے، قرآن سے محبت رکھنے والوں میں سے، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہیں حدیث میں جو ہے وہ اصحاب القرآن کہا گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منور کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام غموں، پریشانیوں اور آزمائشوں کے لیے، ان سے جو ہے وہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو ذریعہ بنا دے، قرآن کو واسطہ بنا دے. آمین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.